کالے گھاٹ والی ایپیسوڈ 10۔ ابو چلتے چلتے رک گئے، آنکھیں نکال کر منہ سے جھاگ چھوڑتے ہوئے بولے، اس منحوس نے ابھی بھی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑا۔ آخر وہ چاہتی کیا ہے؟ کتنا ستائے گی ہمیں؟ اب تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہا، بڑھاپے کے دو معصوم سہارے۔ کیا اسے اس وقت سکون ملے گا جب وہ میری بیوی اور میری بیٹی کی طرح ان دونوں کو بھی مجھ سے چھین لے گی؟ تم تو عصر کے بعد جانے کے لیے کہہ رہے تھے۔ ان کا لہجہ ایسا تھا گویا مجھے کھڑے کھڑے وہاں سے نکال دینا چاہتے ہوں۔ میں نے انہیں اصل بات بتا دی، نہ بتاتا تو وہ عصر کے بعد ایک منٹ بھی میرے روادار نہ ہوتے۔ آیا تو کل صبح تک کے لیے تھا، لیکن گھر کی ویرانی دیکھ کر ایسی وحشت طاری ہوئی کہ میرے عصر کے بعد یہاں رکنے کا فیصلہ ہی نہ کر پایا۔ لیکن اب احساس ہو رہا ہے کہ گھر اتنا ویران نہیں جتنا میں نے سمجھ رکھا تھا۔ اتنا ہی ویران ہے، ابو نے چیخ کر کہا، مگر اگلے ہی لمحے فضیلہ کے ابو کی طرف دیکھ کر نرم پڑ گئے۔ معاف کرنا خان صاحب، انہوں نے فضیلہ کے ابو سے کہا۔ کبھی کبھی میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ فضیلہ کے ابو نے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں تمہارے درد سے واقف ہوں، لیکن بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ برسوں کے دکھ درد کا ساتھی اچانک ساتھ چھوڑ جائے تو دل ویران ہو جاتا ہے، اور جب دل ویران ہو جاتا ہے تو ہر طرف ویرانی چھا جاتی ہے۔ چند لمحوں بیشتر والا ماحول تبدیل ہو گیا۔ فضیلہ سہم گئی اور ایک طرف جا کھڑی ہوئی۔ ہم دونوں بھائی بھی خاموش ہو گئے۔ کئی منٹ بعد وہاں کے سکوت کو فضیلہ کی آواز نے توڑا۔ وہ ڈری ڈری نظروں سے ابو کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ شام کی چائے بھی فضیلہ ہی کے گھر سے آتی تھی۔ چائے سے فارغ نہیں ہوا تھا کہ دروازے پر کار آ کر رکی۔ فضیلہ نے نورین کو فون کر کے میری آمد سے مطلع کر دیا تھا، اور وہ مجھ سے ملنے کا بہانہ کر کے اپنی امی کے ساتھ بھائی جان سے ملنے چلی آئی تھی۔ اس وقت تک بھائی جان میڈیکل سٹور سے نہیں آئے تھے۔ اس کی امی فضیلہ کی امی کے پاس چلی گئیں، اور وہ مجھ سے باتیں کرتی ہوئی میرے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کی چمک دمک دیکھ کر اسے تعجب تو بہت ہوا، لیکن اس نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ پڑھائی کیسی ہو رہی ہے؟ اس نے پوچھا۔ بہت شاندار، میں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مدرسے میں پڑھنے اور سونے کے علاوہ کوئی تیسرا کام نہیں؟ وہ میرے پلنگ پر بیٹھ گئی۔ بہت بڑے مولانا بن کر وہاں سے آؤ گے؟ ہاں، تمہارا اور بھائی جان کا نکاح بھی مجھ سے ہی پڑھوایا جائے گا۔ اس کا چہرہ گلنار ہو گیا، ہونٹوں کے گوشوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ابھی تک پہلے کی طرح شریر ہو؟ میں سمجھ رہی تھی مدرسے میں جا کر سنجیدہ ہو گئے ہوگے۔ سنجیدہ تو اب بھی ہوں، میں نے کہا، لیکن ایسا کون سا دیور ہوگا کہ نظروں کے سامنے بھابھی کو دیکھ کر اس کی رگیں ظرافت نہ بھڑک اٹھتی ہو؟ تھپڑ ماروں گی۔ وہ ہنس پڑی۔ اور تب بھائی جان آ گئے۔ میں ان دونوں کو اپنے کمرے میں چھوڑ کر فضیلہ کے گھر نورین کی امی کو سلام کرنے چلا گیا۔ مغرب سے کچھ دیر پہلے ماں بیٹی واپس چلی گئیں۔ میں نے اور بھائی جان نے دروازے پر کھڑے ہو کر انہیں رخصت کیا۔ ان کا ڈرائیور نہیں آیا تھا، نورین خود ڈرائیو کر رہی تھی۔ اس کی ڈرائیونگ پر مجھے اتنی حیرت نہیں ہوئی جتنی اس بات پر کہ وہ ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر کار چلا رہی تھی۔ وہ میری ہم عمر تھی، اور میں ابھی عمر کے اس حصے میں نہیں پہنچا تھا کہ ڈرائیونگ لائسنس حاصل کر سکتا، اسی لیے یقین سے کہہ سکتا تھا کہ اسے بھی لائسنس نہیں ملا ہوگا۔ یہی بات میں نے بھائی جان سے کہی تو انہوں نے درد بھرے انداز میں کہا، قانون بڑے آدمیوں کے لیے نہیں ہوتے سکندر۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئے اور نورین کے دیے ہوئے تحائف دکھاتے ہوئے بولے، کبھی کبھی اس کے سامنے مجھے اپنی غربت اسرت کا اتنا شدید احساس ہوتا ہے کہ دل ڈوبنے لگتا ہے۔ اللہ نے چاہا تو اب نہیں ہوگا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، صرف آج رات کی بات ہے، اس کے بعد نورین کی طرح آپ بھی اپنی کار دوڑاتے پھریں گے۔ رات کے کھانے کے بعد جس کی سب سے پرذائقہ ڈش بریانی تھی۔ ابو جان سونے چلے گئے۔ بھائی جان اندر سے گیٹ بند کر کے میرے کمرے میں آ گئے اور پراسرار علوم کی ان کتابوں کی ورق گردانی کرنے لگے جو میں نے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے رکھی تھی۔ میں نے کہا، بہت بڑی غلطی ہو گئی بھائی جان، ہم نے فرش کی کھدائی کے لیے پھاوڑے اور کدال کا تو کوئی انتظام ہی نہیں کیا۔ انہوں نے ہنستے ہوئے اپنی جیب سے شکاری چاقو نکالا۔ میں پورا انتظام کر کے آیا ہوں، اس چاقو سے کیا ہوگا خود دیکھ لینا، یہ کیا کمال دکھائے گا۔ تقریباً 11 بجے جب یقین ہو گیا کہ ابو جان گہری نیند سو گئے ہوں گے، بھائی جان اپنی جگہ سے اٹھے۔ ہم دونوں نے میز کرسیوں کو دیوار سے لگایا۔ بھائی جان فرش کے اس حصے پر بیٹھ کے جس پر شطرنج جیسی خوبصورت بساط بنی تھی اور شکاری چاقو سے اسے کھرچنے لگے۔ اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ٹائلوں کا جوڑ تلاش کر کے انہوں نے 2 ٹائلوں کے درمیان چاقو پیوست کیا اور جھٹکے سے ایک ٹائل باہر نکال ڈالی۔ اس کے بعد باقی ٹائلوں کو اکھاڑنا کچھ بھی مشکل نہیں تھا۔ ٹائل اکھاڑنے کے لیے وہ چاقو استعمال کر رہے تھے، جبکہ میرا خیال تھا کہ ان ٹائلوں کو
انگلیوں کی مدد سے بھی اکھاڑا جا سکتا ہے۔ کمرے کے ایک حصے میں ٹائلوں کا ڈھیر اکٹھا ہو گیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر ہم نے کچی زمین کی بھربھری مٹی کو دونوں ہاتھوں سے نکال کر ایک طرف پھینکا۔ ابھی 1 فٹ مٹی نکالی ہوگی کہ اچانک ایسا معلوم ہوا جیسے مٹی میں جان پڑ گئی ہو۔ مٹی خود بخود اچھل کر باہر آ رہی تھی اور تب اس میں سے انسانی جسم کے وہ اعضاء باہر آنا شروع ہو گئے جنہیں میں نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین میں دفن کیا تھا۔ بھائی جان گھبرا کر ہٹ گئے اور دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ اگلے ہی لمحے ہم نے ترشولی کا سر اور سیاہ فام چہرہ باہر آتے دیکھا اور بیک وقت ہم دونوں بھائیوں کے منہ سے چیخیں نکلنے لگی۔ سارے کٹے ہوئے اعضاء آپس میں جڑتے چلے جا رہے تھے، پورے جسم کی تکمیل ہو رہی تھی۔ ہم دونوں چیخ رہے تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ان پنجوں میں ان سایوں کے کہکے شامل ہو گئے ہوں جو عرصہ دراز سے کسی گوشے میں جا چھپے تھے۔ ہم نے بھیانک چیخوں کے ساتھ دھڑ سے سر اور کالے چہرے کو بے بس ہوتے دیکھا اور اسی لمحے بجلی چلی گئی۔ بھائی جان نے میرا اور میں نے بھائی جان کا ہاتھ پکڑ لیا اور تاریکی میں دروازے کی طرف بھاگے اور دروازے تک پہنچنے کی بجائے دیوار سے ٹکرا کر زمین پر گرے۔ ایسا محسوس ہونے لگا جیسے اتھاہ تاریکی ہم دونوں کو نگل جائے گی۔ ہم دونوں بھائیوں کی دل دہلا دینے والی فلک شگاف چیخیں سن کر پورا محلہ جاگ اٹھا اور تاریکی میں جس کے ہاتھ لاٹھی لگی وہ لاٹھی لے کر، جسے ڈنڈا لگا یا سبزی کاٹنے والا چاقو ملا وہ چاقو لے کر، اور جس کی پھکنی اور بیلن تک رسائی ہوگی وہ پھکنی اور بیلن لے کر ہمارے گھر کی طرف دوڑ پڑا۔ پورے علاقے میں صرف فضیلہ کے ابو کے پاس 12 بور کی 2 نالی بندوق تھی۔ وہ اسے لے کر ہماری مدد کے لیے بھاگے، لیکن گھبراہٹ اور عجلت میں اسے لوڈ کرنا بھول گئے۔ گیٹ اندر آنے سے بند تھا، اس لیے سب باہر ہی رہ گئے اور وہیں سے گلے پھاڑ پھاڑ کر زمین آسمان ایک کرنے لگے۔ اس عرصے میں ابو ہانپتے کانپتے ماچس اور بغیر جلی ہوئی موم بتی لے کر میرے کمرے میں آ چکے تھے اور ماچس کی تیلی کے اس سرے کو، جس پر جلنے والا مسالہ نہیں تھا، ماچس پر رگڑتے ہوئے کہہ رہے تھے، کیا ہوا کیا ہوا؟ فضیلہ کے ابو بپھرے ہوئے شیر کی طرح کون ہے، کدھر ہے، کہاں ہے کہتے ہوئے کمرے میں گھسے۔ ادھر وہ کمرے میں داخل ہوئے اور ادھر بجلی آ گئی۔ ہم دونوں بھائی ایک دوسرے سے چمٹے کھڑے تھے اور خوف سے چیخ رہے تھے۔ بجلی آئی اور ابو اور فضیلہ کے ابو کو دیکھا تو ڈھارس بندھی، سانس میں سانس آئی۔ ہم نے فرش کے اس حصے کو دیکھے بغیر جس کے ٹائلز ہٹائے گئے تھے، بیک وقت اور بیک آواز اشارہ کرتے ہوئے لرزتے ہوئے کہا، وہ دماغ چل گیا ہے تم دونوں کا؟ ابو نے چنگھاڑ کر کہا، تمہارے لالچ اور ہرس نے پورے محلے کی نیند حرام کر دی۔ جاؤ اور اب جا کر خود ہی محلے والوں کو سمجھاؤ، سب دروازے پر کھڑے ہیں۔ میں نے اور بھائی جان نے ڈرتے ڈرتے فرش کی طرف دیکھا۔ وہاں 1.5 فٹ کا گڑھا بے شک تھا، لیکن بدصورت جسم کے ان ٹکڑوں کا کوئی پتہ نہیں تھا جنہوں نے آپس میں جڑ کر ہماری جان نکال کر رکھ دی تھی۔ باہر لوگ چلا رہے تھے، خیریت ہے؟ اندر سب خیریت ہے؟ فضیلہ کے ابو نے ابا جی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنی 2 نالی بندوق میرے پلنگ سے ٹکا دی۔ اچھے بھلے فرش کو کیوں توڑ ڈالا؟ ان دونوں سے پوچھو جو راتوں رات امیر بننا چاہتے تھے، ابو نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ پھر باہر سے آنے والی آوازیں سن کر بولے، خان صاحب پہلے باہر جا کر ان لوگوں کو سمجھاؤ جنہوں نے دروازے پر شور مچا رکھا ہے، کہہ دینا ہمارا گھر نہیں دیوانوں کا مسکن ہے۔ فضیلہ کے ابو کے ساتھ ہم تینوں کمرے سے باہر نکلے، لیکن دروازے پر جانے کی صرف ابو اور فضیلہ کے ابو نے زحمت کی تھی۔ ہم دونوں بھائی دور برآمدے میں کھڑے رہے۔ فضیلہ کے ابو نے باہر کھڑے ہوئے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، گھر میں کوئی چور آ گیا تھا۔ دونوں لڑکوں نے اسے دیکھ کر مدد کے لیے چلانا شروع کر دیا۔ آپ لوگوں کے آتے ہی کچھ لیے بغیر پچھلے دروازے سے بھاگ نکلا۔ شکر ہے گھر کا ہر فرد اور ہر شے صحیح سلامت ہے۔ کچھ لوگ ہنسنے لگے اور کچھ حکومت اس کی پالیسیوں کو برا بھلا کہنے لگے۔ کچھ مطمئن ہو کر اپنے اپنے گھروں کی طرف چل دیے۔ کسی نے پوچھا، دروازہ تو بند تھا، وہ حرامزادہ گھر میں کیسے داخل ہوا؟ فضیلہ کے ابو نے سر کھجایا، ہاں یہ بات تو ہے کہ وہ گھر میں کیسے داخل ہوا۔ میرا خیال ہے سرے شام ہی آ گیا ہوگا اور باتھ روم یا کسی اور جگہ چھپ کر بیٹھ گیا ہوگا۔ کتنا خراب زمانہ آ گیا ہے۔ سکندر اور ہاشم اسے دیکھ کر نہ چلاتے تو پورے گھر کا صفایا ہو گیا ہوتا۔ ابو نے بڑبڑا کر کہا، گھر میں رکھا ہی کیا ہے جس کا صفایا ہوتا؟ یہ نہ کہو ایسا کون سا گھر ہے جہاں سے چوروں اور لٹیروں کے مطلب کی چیز نہ ملے؟ برتن بھانڈے، گھڑیاں، گھڑیال، ریڈیو، ٹی وی، فریج تو سبھی گھروں میں پائے جاتے ہیں۔ ہمارے گھر میں اللہ کا دیا سب کچھ تھا، بس آخری 3 چیزیں نہیں تھی۔ بھائی جان نے مجھ سے کہا، سکندر کیا تماشا تھا؟ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی بے انتہا بدصورت انسان کی لاش کے ٹکڑے ہوں اور ان میں جان پڑ گئی ہو۔ وہ ترشولی کے ٹکڑے تھے۔ ترشولی سے مراد وہی عورت ہے
جو کم و بیش 1 سال قبل تمہیں نظر آتی رہی؟ جی ہاں، اس کا نام ترشولی ہے۔ انہوں نے خوف آمیز جھچری طریقے میں تمہیں یہی ٹکڑے دکھائی دیتے تھے؟ جی نہیں، اس وقت تک ترشولی کے ٹکڑے نہیں ہوئے تھے، اس کے ٹکڑے تو میں نے بنائے تھے۔ تم نے ٹکڑے کیے تھے؟ اس کے بھائی جان نے اٹک اٹک کر حیرت سے پوچھا۔ تمہیں اس سے ڈر نہیں لگا تھا؟ ڈر پر انتقام کا جذبہ غالب آ گیا تھا۔ اس نے ہماری رخسانہ کو قتل کیا تھا، اس کا دائنا ہاتھ پاپڑ کی طرح چبا کر کھایا تھا۔ کچھ دیر اور ہو جاتی تو اس کے چاہنے والے پوری رخسانہ کو کھا پی کر برابر کر ڈالتے۔ یہ بات تم پورے یقین سے کہہ رہے ہو؟ یہ بات اس نے مجھے خود بتائی تھی۔ میں نے کہا۔ بارش والی اس تاریک شام کو بخار کی حالت میں وہ مجھے رخسانہ کے آگے پیچھے جاتی ہوئی نظر آئی تھی، لیکن مجھے شبہ تھا، یقین نہیں آیا تھا کہ یقین اس وقت آیا جب اس نے رخسانہ کے قتل کا اعتراف کیا۔ بھائی جان کی آنکھیں خوف سے پھیلتی جا رہی تھی۔ مجھے تو اس کے ذکر ہی سے ڈر لگ رہا ہے۔ خدا کی پناہ، کس قدر خوفناک شکل تھی اس کی! ایسی ڈراؤنی شکل میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ خدا کسی کو ایسی بھیانک شکل نہ دکھائے۔ لیکن سکندر، ایکا-ایکی انہوں نے چونک کر کہا، تم نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے کمرے میں دفن کر دیا تھا، پھر بھی وہ باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ اب وہ تم کو نہیں، مجھے بھی تنگ کیا کرے گی۔ اس نے تمہارے ساتھ مجھے بھی دیکھ لیا ہے۔ بہت سی باتیں ایسی تھی جو خود میرے لیے بھی نئی تھی۔ اگر رانی نہیں تھی، ترشولی تھی، تو وہ پولیس کے خوف سے عیش و عشرت کے لیے ملک چھوڑ کر باہر جا چکی تھی، اور اگر وہ باہر جا چکی تھی تو وہ کون سی ایسی طاقت تھی جس نے میری اور بھائی جان کی نظروں کے سامنے لاش کے ٹکڑوں کو یکجا کیا تھا؟ کیا اس نے ایک بار پھر مجھ سے جھوٹ بولا تھا اور 25 لاکھ روپے کا فریب دے کر ایک بار پھر اپنے جسم کو حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، جس کو دیکھ کر خوف ہی محسوس نہیں ہوتا تھا بلکہ بے انتہا گھن بھی آتی تھی؟ میں بھائی جان کو اپنا ہمراز نہیں بنا سکتا تھا، کیونکہ جو کہانی مجھے سنانا پڑتی اس میں نورین کا نام بھی آتا۔ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کہوں۔ اسی دوران ابو جان اور فضیلہ کے ابو باہر کھڑے ہوئے لوگوں کو نمٹا کر واپس آ گئے۔ ہاں لڑکوں، فضیلہ کے ابو نے ہمیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب بتاؤ وہ حرص اور لالچ والی بات کیا تھی جس کی وجہ سے تم نے فرش اکھیڑ کر نہ صرف پورا کمرہ ستیہ ناش کر دیا بلکہ چیخ چیخ کر پورا محلہ سر پر اٹھا لیا؟ بھائی جان نے کہا، دراصل سکندر نے خواب میں ایک بزرگ ہستی کو دیکھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے کمرے کے فرش کے نیچے خزانہ مدفون ہے۔ سکندر جھوٹا ہے، ابو جان نے بگڑ کر کہا، تم اپنے کمرے میں جا کر بیٹھو۔ فضیلہ کے ابو نے ابو جان سے کہا، پھر بھائی جان کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے، چلو سکندر کے کمرے میں چل کر بیٹھتے ہیں۔ ہم لوگ کمرے کی جانب قدم اٹھا رہے تھے کہ اس دیوار کی دوسری جانب جسے فضیلہ کے ابو پھان کر ہمارے ہاں آئے تھے، فضیلہ کا چہرہ نظر آیا۔ وہ غالباً اسٹول پر چڑھی ہمارے گھر میں جھانک رہی تھی۔ ابو، اس نے کہا، امی پوچھ رہی ہیں کہ بھائی جی اور ہاشم بھائی کیوں چیخ رہے تھے؟ کہہ دو کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ دونوں نے ایک جیسا ایک ساتھ ڈراؤنا خواب دیکھا تھا؟ فضیلہ نے پوچھا۔ ہاں منی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، فضیلہ نے کہا اور ہنستی ہوئی اسٹول سے نیچے کود گئی۔ میرے کمرے میں پہنچ کر سب سے پہلے فضیلہ کے ابو نے اپنی 2 نالی بندوق کا جائزہ لیا۔ ایک ہاتھ سے سر پیٹتے ہوئے بولے، آپ کے پڑوس میں رہ کر میں بھی بے وقوف ہوا جا رہا ہوں۔ بغیر بھرے 2 نالی بندوق لے کر آ گیا ہوں۔ خدا نہ خواستہ یہاں سچ مچ کوئی قتل وتل ہوتا تو میری خیر نہیں تھی۔ پھر وہ اس گڑھے کی طرف بڑھے جسے ہم بھائیوں نے بڑی محنت سے کھودا تھا۔ تم دونوں اس میں خزانہ تلاش کر رہے تھے، انہوں نے گڑھے میں جھانکتے ہوئے کہا۔ پھر اچانک ان کا تضحیک آمیز لہجہ بدل گیا۔ یہ مٹکے جیسی چیز کیا ہے؟ بھائی جان لپک کر گھڑے کے پاس پہنچے اور اس میں جھک کر بولے، یہ تو خدا کی قسم مٹکا ہے۔ میں اپنے پلنگ پر لمبا لمبا لیٹ گیا، پاؤں پھیلا لیے۔ مجھے ڈرنے، چیخنے اور منہ سے خوفناک آوازیں نکالنے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ پہلے بھائی جان میرے ساتھ چیخے تھے، اب ان کی اور فضیلہ کے ابو کے چیخنے کی باری تھی۔ وہ دونوں چیخے، لیکن ان کی چیخیں دبی دبی تھی اور ان دبی دبی چیخوں میں ڈر کے بجائے حیرت اور مسرت چھپی ہوئی تھی۔ میں نے بے اعتنائی سے ان دونوں کی جانب کروٹ لی اور ان پر طائرانہ نظر دوڑائی۔ دوسرے ہی لمحے اچھل کر اٹھ بیٹھا اور چھلانگ مار کر ان کے پاس جا کھڑا ہوا۔ انہوں نے دبا ہوا مٹکا باہر نکال لیا تھا اور اس کے منہ میں ہاتھ ڈال کر سرخ سرخ نوٹوں کی گڈیاں نکالنے اور فرش کے صاف حصے پر پھینکنے میں مصروف ہو گئے۔ میں نے کہا، اس طرح نوٹ نکالیں گے تو صبح ہو جائے گی۔ مٹکے کو الٹا کر کے 2-4 جھٹکے دیجیے، منٹوں سیکنڈوں میں سارے نوٹ نکل آئیں گے۔ بھائی جان اور فضیلہ کے ابو کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ اسے میری جانب دیکھ کر ضائع کرتے۔ مٹکے کو ایک طرف سے بھائی جان نے اور دوسری طرف سے فضیلہ کے ابو نے الٹا کیا
اور دیکھتے ہی دیکھتے کمرے میں سرخ نوٹوں کی گڈیوں کی بارش ہونے لگی۔ مٹکے کو اچھی طرح جھاڑ چکے تھے تو سیدھا کر کے بھائی جان نے اس میں ہاتھ ڈالا کہ کوئی گڈی اس کے پیندے میں تو نہیں چپکی رہ گئی۔ ان کے ہاتھ باہر نکلا تو فضیلہ کے ابو نے اپنا ہاتھ مٹکے میں ڈال دیا کہ شاید بھائی اچھی طرح مٹکے کی تلاشی نہ لے سکے ہوں۔ بھائی جان نے میز پر رکھی ہوئی ساری کتابیں ایک طرف پھینک دیں اور اس پر نوٹوں کی گڈیاں اس طرح جمانے لگے جیسے کوئی بچہ لکڑی کے بلاکوں سے گروندہ بناتا ہو۔ فضیلہ کے ابو اپنے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے ہنسے۔ میں نے اس کی انداز کی ہنسی پہلی بار دیکھی تھی۔ آواز ہنسنے کی تھی اور منہ ایسا ہو رہا تھا جیسے ہچکیوں سے رو رہے ہوں۔ 50 لاکھ سے کیا کم ہوں گے؟ انہوں نے حسرت، حیرت، مسرت اور محبت امیز لہجے میں کہا۔ میں نے کہا 25 لاکھ ہیں، گن لیجئے، نہ ایک گڈی کم نہ ایک زیادہ۔ تمہارا خواب سچا تھا۔ انہوں نے نوٹوں سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ خواب بھی سچا تھا اور وہ بزرگ بھی سچے تھے جو تمہارے خواب میں آئے تھے۔ میں خاموش کھڑا رہا، تائید میں سر اس لیے نہیں ہلایا کہ خواب جھوٹا تھا۔ بھائی جان نے گڈیاں جماتے ہوئے کہا، خان صاحب 25 لاکھ ہوئے تو 5 لاکھ آپ کے اور 15 لاکھ ابو کے، باقی 5 لاکھ ہم بھائیوں کے، یعنی 2.5 لاکھ میرے اور 2.5 لاکھ سکندر کے۔ کیوں سکندر؟ بہت سی باتیں تھی جو میرے ذہن میں چیخ رہی تھی۔ رانی نے غلط بیانی سے کام نہیں لیا تھا۔ وہ دل سے ہم لوگوں کو ترقی کے زینے پر چڑھتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ واقعی ترشولی ہی تھی، لیکن اگر وہ ترشولی تھی تو ہم نے فرش کے نیچے سے اس کے جسم کے ٹکڑے نکلتے اور ٹوٹے ہوئے کیوں دیکھے تھے؟ وہ دوسرے اجسام کی طرح گل سڑ کر اور مٹی میں مل کر مٹی کیوں نہیں ہوئے تھے؟ ان میں جان کہاں سے پڑ گئی تھی؟ اور روشنی ہوتے ہی ترشولی کا بدہیبت اور بدصورت چہرہ جسم اچانک کدھر غائب ہو گیا۔ بھائی جان اور فضیلہ کے ابو بڑے انہماک سے رقم گن رہے تھے کہ مجھے نیند آ گئی۔ منہ اندھیرے ابو کی تیز تیز آواز سن کر آنکھ کھلی۔ وہ کہہ رہے تھے، یہ نوٹ رخسانہ اور اس کی ماں کے خون سے تیار کیے گئے ہیں۔ جس نے نوٹ دیے ہیں اس سے کہہ دو کہ ہمیں خون بہا نہیں چاہیے۔ اسے پوچھو ان نوٹوں سے کیا میری معصوم بچی کی مسکراہٹ اور چڑیوں جیسی چہچہاہٹ خریدی جا سکتی ہے، یا میری وہ بیوی واپس مل سکتی ہے جس نے دکھ سکھ میں، گرمی میں، سردی میں، دھوپ میں، چھاؤں میں ہمیشہ میرا ساتھ دیا تھا۔ غصہ کرتی تھی تو بھی ہم سب کے لیے اس میں پیار چھپا ہوتا تھا۔ فضیلہ کے ابو انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، یہ تو ایک عطیہ خداوندی ہے، تم اسے ٹھکرا کر کفر نعمت نہیں کر سکتے۔ بھائی جان ایک طرف سٹ پٹائے ہوئے سے کھڑے تھے۔ رات بھر جاگنے کے باعث آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور سرخ ہو رہی تھی۔ چہرے سے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کی حالت ایک ایسے چیتے جیسی ہے جسے وہ اس کا شکار چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ سکندر ابو نے کہا، میں جاگ گیا ہوں۔ تو فضیلہ کے ابو کی جانب پشت کر کے مجھ سے مخاطب ہوئے، میں نہیں جانتا کہ اتنی کثیر رقم کا علم تمہیں واقعی خواب میں ہوا تھا یا حالت بیداری میں کسی نے تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ البتہ یہ ضرور جانتا ہوں کہ جسے مدفون خزانہ کہا جا رہا ہے وہ مدفون خزانہ نہیں ہے۔ مدفون خزانوں میں نوٹ نہیں ہوتے، اور نوٹ بھی ایسے جیسے انہیں ابھی چند روز قبل ہی پرنٹ کیا گیا ہو۔ یہ نوٹ جعلی معلوم ہوتے ہیں اور کسی نے سب کو ہتھکڑیاں پہنانے کا انتظام کیا ہے۔ نوٹ جعلی نہیں ہے۔ فضیلہ کے ابو نے کہا، تمہیں تو معلوم ہے کہ الیکٹرانکس کا کاروبار کرنے سے پہلے میں نے تقریباً 11 سال تک اسٹیٹ بینک میں ملازمت کی ہے۔ اپنے تجربے کی بنا پر پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں۔ فضیلہ کے ابو رات بھر ہمارے گھر رہے اور بار بار بلاوے آنے کے باوجود اپنے گھر واپس نہیں گئے تھے، اور مجھے اشارے سے ایک طرف لے گئے اور میرے ہاتھ پر 100 روپے کا نوٹ رکھتے ہوئے بولے، فکر نہ کرو، میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تمہارے ابو کو قائل نہ کر لوں۔ اتنی بڑی رقم کو گنوانا حماقت نہیں، دیوانگی ہے۔ میں نے پوچھا، یہ نوٹ؟ وہ میرا اندھیا سمجھ گئے۔ ہلکی ہلکی ہنسی ہنستے ہوئے بولے، انہی گھڑیوں میں سے یہ دیکھنے کے لیے نکالا تھا کہ جعلی تو نہیں ہے۔ اس طرح میں نے کتابوں کے 2 بڑے تھیلے تیار کیے۔ ایک تھیلا بھائی جان نے اٹھایا، دوسرا میں نے کندھے پر رکھا۔ ابو نے کہا، رش کا وقت ہے کنڈکٹر، تمہیں بس میں نہیں گھسنے دوں گا۔ بھائی جان بولے، ابھی سورج طلوع نہیں ہوا ہے، رش سورج نکلنے کے بعد ہوتا ہے۔ ویسے اگر کنڈکٹر نے اعتراض کیا تو میں ایک تھیلا واپس لے آؤں گا، دوسرا تھیلا سکندر کے ساتھ چلا جائے گا۔ ابو کو اس بات کی خبر نہ تھی کہ میری جیب میں پہلے ہی 200 روپے کا نوٹ آ چکا ہے۔ انہوں نے اسپاٹ میں سر ہلایا اور ایک بار پھر فضیلہ کے ابو سے نوٹوں کے اصلی یا نقلی ہونے کے موضوع پر بحث کرنے لگے۔ گھر سے باہر نکلتے ہوئے میں نے اندازہ لگا لیا کہ ان کی بحث میں پہلے جیسی شدت نہیں تھی، وہ کافی نرم پڑ چکے تھے۔ فضیلہ کے ابو کی کوشش بار آور ثابت ہو رہی تھی۔ ایک بار انہیں یقین آ جاتا کہ نوٹ جعلی نہیں ہے،
اس کے بعد راوی ایش ہی ایش لکھتا تھا، مفت کی رقم کسے بری لگتی ہے۔ مدرسے کے گیٹ پر میں نے بڑے فخر اور غرور کے ساتھ رکشہ ڈرائیور کی طرف 100 روپے کا نوٹ بڑھایا۔ اس نے نوٹ لینے سے انکار کر دیا کیونکہ اس کے پاس صرف 10 روپے کا نوٹ تھا، جبکہ رکشہ کا کرایہ 50 روپے بنتا تھا۔ میرے پاس اس کے علاوہ پیسے نہیں تھے۔ رکشہ ڈرائیور ناراض ہونے لگا کہ مجھے بیٹھنے سے پہلے ہی 100 روپے کا ذکر کر دینا چاہیے تھا۔ میں اس پر بگڑنے لگا کہ اسے سواریوں کی خاطر کم از کم 100 روپے کا چینج تو ہر وقت اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ اس وقت سورج طلوع ہو چکا تھا لیکن دکانیں بند پڑی تھیں۔ دکانداروں کی صبح کبھی 8 بجے سے قبل نہیں ہوتی، اور جو ذرا بڑے دکاندار ہوتے ہیں وہ 9 اور 10 سے پہلے دکان کھولنا قصر شاہی سمجھتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا رکشہ والے کی ادائیگی کی کیا صورت ہو۔ رکشہ والا بھی پریشان تھا کہ آمدنی کا وقت وہی تھا لیکن تکرار میں ضائع ہوئے جا رہا تھا۔ ہمارے مدرسے کے سامنے نالا تھا جس پر کچھ لوگوں نے لکڑی کی چھت بنا کر دکانیں بنا لی تھی۔ دکانوں کے سامنے رات دن ایک بدحال پاگل شخص پڑا رہتا تھا۔ دکانوں کے مالکان اپنا بچا کچا کھانا نالے میں پھینکنے کی بجائے اس کے آگے ڈال دیے جاتے تھے۔ کھانا اتنی وافر مقدار میں پڑا تھا کہ ہر وقت اس پاگل کا منہ چلتا رہتا تھا۔ مدرسے کے طلبہ اسے چھیڑنے کے لیے کبھی اس کے آگے پڑی ہوئی ہڈیاں یا روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر بھاگتے یا اس کی کمر پر ٹھوکر رسید کرتے تو بچوں کی طرح بلک بلک کر آنسوؤں سے رونے لگتا تھا۔ دوسرے لڑکوں کی دیکھا دیکھی 2-4 بار میں نے بھی اسے چھیڑا اور اس کے رونے دھونے کا لطف اٹھایا تھا۔ رکشہ والے نے رکشہ وہیں روکا تھا جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا، چھوڑ رہا تھا۔ میری اور رکشے والے کی بحث جاری تھی۔ اچانک اس پاگل کے رونے کی آواز آئی۔ کمبخت اس طرح روتا تھا جیسے اس کے گلے پر چھری پھیری جا رہی ہو۔ میں نے اور رکشے والے نے بے اختیار اس کی طرف گھوم کر دیکھا۔ رکشہ ڈرائیور کے متعلق تو کچھ نہیں کہتا کہ اس کا کیا حال ہوا، البتہ مجھ پر حیرتوں کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ مدرسے کے سفید ریش صدر جو ہمیں قرآن و حدیث کا درس دیا کرتے تھے اس پاگل کے پاس کھڑے ہوئے اسے چھیڑ رہے تھے۔ انہوں نے اس کے ہاتھ کی ہڈی چھین کر مٹی میں پھینک دی تھی اور ہاتھوں میں اس کی وہ پوٹلی اٹھائی جس میں نہ جانے کیا کیا البلا بھری رہتی تھی۔ شریر لڑکوں کی طرح ہوا میں اچھال رہے تھے اور وہ پاگل دھاڑے مار مار کر زمین پر کلا بازیاں کھا رہا تھا۔ خدا کا خوف کرو مولوی صاحب، رکشہ والے نے بگڑتے ہوئے کہا، اتنی لمبی سفید داڑھی لیے پھر رہے ہو اور حرکتیں بچوں جیسی ہیں۔ پاگل پر رحم کھانا چاہیے، نہ کہ اس کے ساتھ خود بھی پاگل ہو جانا چاہیے۔ صدر نے کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور خاموشی سے پاگل کی پوٹلی اس کے سامنے رکھ دی۔ پاگل نے کلا بازیاں کھا کر مٹی میں لتڑی ہوئی ہڈی اٹھائی، اپنے میلے جسم پر اسے رگڑ کر اسے صاف کیا اور رونا دھونا چھوڑ کر صدر کی جانب دیکھ کر ہنسنے لگا، اور تب صدر کی نظر مجھ پر پڑی۔ انہوں نے گھور کر میری طرف دیکھا، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ میں نے اصل بات نہیں بتائی۔ گھر گیا تھا، رکشے میں بیٹھ کر مدرسے آیا۔ میرے پاس 100 کا نوٹ ہے اور رکشے والے کے پاس اتنی رقم نہیں کہ نوٹ کو بنایا جا سکے۔ میرے پاس آؤ۔ وہ مجھے اپنے دفتر میں لے گئے۔ دفتر میں پہنچ کر انہوں نے وہ الماری کھولی جس میں ایک چھوٹی سی تجوری پیوست تھی۔ تجوری کھول کر مجھے 10 کے 10 نوٹ دیے اور کہا، رکشے والے کو کرایہ ادا کر کے سیدھے میرے پاس آؤ۔ انہوں نے کہا۔ میں نے کہا، حضرت 2 منٹ کی دیر ہو جائے گی، مجھے کچھ کتابیں اپنے کمرے میں پہنچانا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بولے، کمرے میں کتابیں رکھ کر آ جانا، کسی سے باتیں بنانا نہ شروع کر دینا۔ رکشے والے کا کرایہ 50 روپے بنتا تھا، اسے جو زحمت ہوئی تھی اس کے معاوضے میں میں نے اسے 60 روپے ادا کیے۔ رکشے والے نے پوچھا، سفید داڑھی والا مولوی تمہارا ماسٹر ہے؟ صدر ہیڈ ماسٹر کہہ لو، بہت نیک اور شریف انسان ہے، ہر شخص انہیں ادب سے بلاتا ہے اور حضرت کہتا ہے۔ رکشے والا ہنسنے لگا۔ میں نے اتنا بدمعاش بوڑھا آج تک نہیں دیکھا، پاگل کے ساتھ خود بھی پاگل بن گیا تھا۔ پتہ نہیں تم لڑکوں کو کیسے پڑھاتا ہوگا۔ رکشہ والا چلا گیا تو میں نے اپنے کمرے تک کتابوں کے تھیلوں کو پہنچایا۔ میرے کمرے کا ساتھی حافظ تلاوت کر رہا تھا۔ وہ روزانہ ایک منزل کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ اس نے اشارے سے پوچھا، ناشتہ کر کے آئے ہو؟ میں نفی میں سر ہلا کر مدرسے کی دفتر چلا گیا۔ وہ میرے منتظر تھے۔ بیٹھ جاؤ سکندر، انہوں نے کہا۔ میں فرش پر لگی ہوئی دری پر بیٹھ گیا تو کہنے لگے، ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے جو منظر دیکھا اس پر تمہیں یقیناً حیرت ہوئی ہوگی۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، رکشے والا تو حضرت والا کی شان میں گستاخیاں کرنے لگا تھا۔ تمہاری طرح میں نے بھی اسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی ہے۔ تقریباً 25 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا اور یہ شہر جس کی آج کوئی تھا ہی نظر نہیں آتی، اس زمانے میں اوس درجے کا ایک خوبصورت شہر ہوا کرتا تھا۔
مدرسے کے گیٹ کے سامنے والا نالا میری طالب علمی کے دور میں بھی ہوا کرتا تھا، مگر اس پر دکانیں بنی ہوئی تھی۔ جن صاحب کو تم نے دکانوں کے سامنے پاگلوں جیسی حرکات کرتے اور ہڈیاں اور روکھی سوکھی روٹیاں چباتے ہوئے دیکھا ہے، وہ میرے زمانے میں بھی تھے، اور جیسی حرکتیں آج کرتے ہیں ویسی ہی کرتے تھے، میرے لڑکپن میں بھی کیا کرتے تھے۔ اس وقت بھی وہ بالحاظ عمر اور بالحاظ جثہ بالکل ایسے ہی تھے جیسے آج نظر آتے ہیں۔ میں لڑکا تھا تب بھی ایسے ہی تھے، جوان ہوا تب بھی فارغ التحصیل ہو کر اسی مدرسے میں مدرس کی حیثیت سے آیا۔ اب بوڑھا ہو گیا ہوں، چراغ سحری ہوں، لیکن اس میں سرے منہ فرق نہیں آیا۔ چند لمحوں کے لیے اس طرح خاموش ہو گئے جیسے اپنے گزرے ہوئے دنوں کے بارے میں سوچ رہے ہوں۔ زمانہ طالب علمی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں بھی ان صاحب کو اسی طرح چھیڑا کرتا تھا جس طرح تم نے آج مجھے چھیڑتے ہوئے دیکھا۔ پھر اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے اپنے صدر کے دستے حق پرست پر، جن کا شمار علماء میں ہوتا تھا، بیعت کی اور ان کی پاکیزہ رہنمائی میں راہ سلوک طے کی۔ حق تعالیٰ کے بے پایا فضل و کرم اور شیخ کی خصوصی عنایت پر ایک دن ایسا بھی آیا جسے تصوف کی زبان میں نسبت باطنی کے حصول سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ میں نوجوان تھا، طبیعت میں تجسس کا مادہ تھا، جس بزرگ کو بھی دیکھتا اسی کے قلب کی طرف متوجہ ہو کر یہ علم معلوم کرنے بیٹھ جاتا کہ ان کے کیا درجات ہیں۔ کئی ایسے لوگ ملے جنہیں لوگ بزرگ سمجھتے تھے، یا یوں سمجھ لو کہ وہ خود کو دوسروں پر بزرگ کی حیثیت سے تھوپا کرتے تھے۔ میں نے ان کی طرف توجہ دی تو وہ اندر سے بالکل خالی اور کھوکھلے نکلے۔ انہی دنوں ایک روز میں نے ان صاحب کی طرف جو نالے کے پاس بیٹھے رہتے تھے بطور تفریح توجہ مبذول کی، تو معلوم ہوا کہ وہ تو ابدال کے درجے پر فائز ہیں۔ سکندر، تم تصور نہیں کر سکتے کہ اس وقت میرا کیا حال ہوا ہوگا۔ ایسی کون سی گستاخی تھی جو میں نے ان کے ساتھ نہیں کی تھی۔ میری سٹی گم ہو گئی۔ اس روز گھر جاتے ہوئے ان کے پاس سے بڑے ادب و احترام سے گزرا، ادب و احترام کے ساتھ انہیں سلام کیا اور ہاتھ جوڑ کر اپنی غلطیوں کی معافی چاہی۔ اب آپ جیسی ہستی کی شان میں کیسے گستاخی کر سکتا ہوں، لیکن وہ نہ مانے۔ انہوں نے میری باطنی دولت سلب فرما لی اور میں بالکل کوڑا رہ گیا۔ بالآخر ان کی بات ماننا پڑی۔ وہ دن ہے اور آج کا دن، مدرسے سے آتے جاتے ہوئے جب بھی ان کے پاس سے گزرتا ہوں انہیں چھیڑتا ہوا اور تنگ کرتا ہوں اور خوب رلاتا ہوں۔ وہ ایک بار پھر خاموش ہو گئے، پھر لمبی سانس لے کر بولے، کچھ دیر قبل تم نے مجھے جو حماقت کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہ ہے اس کی حقیقت۔ میں ان صاحب کو ناراض نہیں کر سکتا، ان کی خوشی اسی میں ہے کہ ان کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کیا جائے جو پاگلوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں برف سی دوڑتی محسوس ہوئی۔ میں خود بھی کئی بار ان صاحب کے ساتھ گستاخیاں کر چکا تھا۔ اب جاؤ، صدر صاحب نے اپنی جیبی گھڑی کو دیکھتے ہوئے کہا، مدرسے کی گھنٹی بجنے لگی ہے اور تم نے شاید ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا۔ حضرت، میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ عرض کیا، میں بھی اندھا ہوں اور آپ کے دستے حق پرست پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے تمہیں یہ قصہ اس لیے نہیں سنایا تھا، صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ تم نے جو کچھ کرتے دیکھا اس کا کوئی غلط مطلب نہ نکال لینا، بیعت کی بات ہو سکتی ہے۔ حضرت نے مجھے بیعت نہیں کیا تو میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ وہ بے اختیار مسکرانے لگے۔ تمہیں معلوم ہے کہ کسی کے ہاتھ پر بیعت کیوں کرتے ہیں؟ نابینائی دور کرنے کے لیے، ان چیزوں اور ان ہستیوں کو دیکھنے کے لیے جن تک عام انسان کی نظروں کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا، میں عجائبات عالم سے باخبر ہونا چاہتا ہوں حضرت۔ گویا تم نے تصوف کو ایک قسم کا کھیل تماشا سمجھ رکھا ہے، حالانکہ تصوف کی غرض و آیت کچھ اور ہی ہے۔ جاؤ، جا کر ناشتہ کرو، گھنٹی بجنے میں صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں۔ مجھے تصوف کی غرض و آیت بتائیے، اس مسئلے پر پھر کبھی گفتگو ہوگی۔ اپنے کمرے میں جاؤ اور اس نیت سے ناشتہ کرو کہ ناشتہ کرنے سے تمہارے اندر دینی تعلیم حاصل کرنے اور احکامات خداوندی پر عمل پیرا ہونے کی طاقت آئے گی۔ یہ تصوف کا پہلا اصول ہے، نیت درست کر لو اور جو کام بھی کرو اس میں رضائے الہی کو مقدم رکھو، تمہارا ہر فعل عبادت بن جائے گا۔ میں اپنے کمرے میں گیا تو یہ عالم تھا کہ سینے میں بھونچال سا آیا ہوا تھا۔ 25 لاکھ یہ وہ نوٹ ذہن میں گردش کر رہے تھے جنہیں اپنے کمرے کی میز پر گھڑیوں کی صورت میں چھوڑ آیا تھا۔ دولت خود چل کر ہمارے گھر تک آئی تھی۔ فضیلہ کے ابو نے کسی حد تک ابو کو رضامند کر ہی لیا تھا۔ ایک بار انہیں یقین ہو جاتا کہ نوٹ جعلی نہیں ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی ہمیں دولت مند بننے سے نہیں روک سکتی تھی۔ دوسری طرف نالے کی دکانوں والے اس پاگل کا خیال آ رہا تھا جو پاگل نہیں تھا، کوئی بہت ہی اونچی چیز تھا۔ میں کہتا تھا کہ رانی رانی نہیں ہے تو لوگ ہنس پڑتے تھے، لیکن حالات و واقعات نے ثابت کر دیا تھا
کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہوتے تو کچھ اور ہیں اور نظر کچھ اور ہی آتے ہیں۔ صدر کی باتیں بھی یاد آ رہی تھی، خود تو صوفی صافی بن گئے تھے لیکن مجھے صاف ٹال دیا تھا۔ فرمایا تھا تمہیں تصوف کی غرض و آیت ہی نہیں معلوم۔ اپنی دانست میں انہوں نے مجھے جاہل سمجھ کر تصوف کے پہلے اصول کے طور پر نیت درست کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ اپنی اس بات کا کوئی علم نہیں کہ مدرسے میں آنے سے قبل میں نے اسکول میں دینیات کی مس اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے والی حدیث شریف نہ صرف سنی تھی بلکہ اسکول میں منعقد ہونے والے ایک تقریری مقابلے میں اسی موضوع پر ایک دھواں دھار تقریر کر کے داد بھی وصول کی تھی۔ کمرے میں اس وقت پہنچا جب اسکول کی گھنٹی بج رہی تھی۔ حافظ حسب معمول مدرسے کے طلبہ سے اپنے ساتھ میرا ناشتہ بھی لے آیا تھا جو تپائی پر رکھے رکھے برف کی طرح ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ میں نے جلدی لقمے حلق کے نیچے اتارے اور کتابیں سنبھال کر مدرسے کے جماعتوں والے حصے کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں کا طریقہ تعلیم اسکول سے بالکل مختلف تھا۔ اسکول میں سبق پڑھایا جاتا تھا، کمزور طلبہ پر تھوڑی بہت انفرادی توجہ بھی دی جاتی تھی، پھر ہوم ورک دے کر سمجھ لیا جاتا تھا کہ وہ سبق سب کچھ کو سمجھ میں آ گیا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ چھوٹے بچوں کا ہوم ورک ان کی ماؤں اور ٹیوٹر کو کرنا پڑتا تھا اور بڑے گائیڈ کی مدد سے یا دوستوں کی کاپیوں سے نقل کر کے ٹیچرز کی نظروں میں سرخرو ہو جاتے تھے۔ سبق مدرسے میں بھی پڑھایا جاتا تھا، فرق یہ تھا کہ سبق فرداً ہر طالب علم کو نئے سرے سے پڑھانا پڑتا تھا۔ یہ ایسا شاندار طریقہ تھا کہ نالائق طالب علم بھی سبق کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیتا تھا۔ بھائی جان 2 روز بعد شام کے وقت میرے پاس آئے۔ ان کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر بھی میں نے بے چینی سے پوچھا کیا ہوا؟ ابو کی دور بینی اور دور اندیشی کام آ گئی، ورنہ اس وقت ہم جیل میں ہوتے۔ کیوں؟ مجھے پیروں تلے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ نوٹ جعلی تھے، بالکل اصلی تھے مگر چوری کے تھے۔ بھائی جان نے بتایا تقریباً 3 ماہ قبل ایک سرمایہ دار نے اپنے بینک کو مطلع کیا تھا کہ اگلے روز ہی سے 60 لاکھ روپے نکلوانا ہے۔ بینک مینیجر نے اپنے ہیڈ آفس کو اطلاع دی۔ دوسرے دن رقم تقسیم کرنے والی گاڑی اس بینک کے لیے 60 لاکھ روپے معمول کی رقم کے علاوہ لائی۔ رقم کو گن کر والیٹ میں رکھ لیا گیا اور گاڑی کے انچارج کو وصولیابی کی رسید دے دی گئی۔ دوپہر کو سرمایہ دار 60 لاکھ کا چیک لے آیا اور اسے دینے کے لیے والیٹ سے رقم نکالی گئی تو اس میں سے پورے 25 لاکھ روپے کم تھے۔ بینک میں تہلکہ مچ گیا، افسران بالا پہنچ گئے، بینک کے چپے چپے کو چھان ڈالا گیا، بینک مینیجر کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ ہر ممکن دوڑ دھوپ اور انکوائری کے باوجود گمشدہ نوٹوں کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ ملک بھر کے بینکوں کو سرکلر کے ذریعے نوٹوں کے نمبروں سے آگاہ کر دیا گیا، لیکن نوٹ کسی بینک میں نہیں پہنچتے کیسے؟ وہ تو ہمارے گھر میں تمہارے فرش کے نیچے ایک مٹکے میں رکھے ہوئے تھے۔ تفصیلات کس طرح معلوم ہوئی؟ فضیلہ کے ابو کے ذریعے۔ وہ تو شروع سے بضد تھے کہ اللہ نے چھپڑ پھاڑ کر رقم دی ہے، مگر ابو نے کہا جب تک مجھے کلی اطمینان نہیں ہو جائے گا نہ خود کسی نوٹ کو ہاتھ لگاؤں گا اور نہ کسی کو ہاتھ لگانے دوں گا۔ پھر وہ اپنے بینک سے اسٹیٹ بینک کی جاری کردہ ان سرکلرز کی فوٹو کاپیاں گھر لے کر آئے جن میں پچھلے 1 سال کے دوران بینکوں سے لوٹے جانے والے نوٹوں کے نمبر درج تھے۔ انہی میں ایک سرکلر ایسا بھی تھا جس میں درج شدہ نمبروں کو تمہارے کمرے کے نوٹوں کے نمبروں سے ملایا گیا، تو ایک نوٹ بھی ایسا نہ نکلا جو چوری کا نہ ہو۔ ابو نے اسی پر بس نہیں کی، یہ بھی پتہ کیا کہ نوٹ کس طرح غائب ہوئے تھے اور اس طرح ساری کہانی معلوم ہوئی جو میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ میری ساری آرزوؤں اور تمناؤں کا خون ہو گیا، حسرتیں پامال ہو گئی۔ مکار ترشولی نے ہمیں منانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی، گویا اب ہمارے لیے۔ میں نے تھوک نگل کر کہا 25 لاکھ کے نوٹوں کی حیثیت ردی سے زیادہ نہیں ہے۔ ابو کا خیال تھا کہ رات کے وقت ان نوٹوں کو کسی جگہ پھینک دیا جائے، لیکن فضیلہ کے ابو جو اس واقعہ سے پہلے ابو کو ملاحہ سناتے تھے نے رندی ہوئی آواز میں کہا دیکھ لیجئے جانے کا خطرہ ہے، کسی نے نوٹوں کو پھینکتے یا جلاتے دیکھ لیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ ہر نوٹ اپنی جگہ پر گرفتاری کے وارنٹ سے کم نہیں ہے، بس ان کے ہی مشورے پر تمہارے ہی کمرے میں ان نوٹوں کو جلا کر راکھ کر دیا گیا اور راکھ کو اسی گھڑے میں دبا دیا گیا۔ ترشولی بھائی جان کے جانے کے بعد میں نے پوری قوت سے ہوا میں موقع دہرایا اور اس کی جھونک میں کرتے کرتے بچا، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ آخر تم ہمیں تباہ کرنے پر کیوں تل گئی ہو؟ کوئی آواز نہیں آئی، کوئی سایہ نظر نہیں آیا، کوئی سرسراہٹ نہیں ہوئی۔ عشاء کی اذان ہو رہی تھی، اس لیے میں مدرسے کی مسجد میں نماز ادا کرنے چلا گیا۔ فرائض کی ادائیگی کے بعد 2 رکعت نماز سنت موقدہ ادا کر رہا تھا کہ اچانک ایک خیال نے مجھے
بے چین کر دیا۔ بینک سے غائب ہونے والے نوٹوں میں سے ایک نوٹ فضیلہ کے ابو نے اچھی طرح جائزہ لینے کے لیے نکالا تھا اور گڈی میں واپس رکھنے کی بجائے رکشہ کے کرائے کے لیے مجھے دے دیا تھا، جو میں نے کرایہ ادا کرنے کے لیے صدر صاحب کو دیا تھا۔ وہ نوٹ نہیں تھا، بلکہ جیسا کہ بھائی جان نے ارشاد فرمایا کہ گرفتاری کا وارنٹ تھا۔ ضروری تھا جس طرح ابو جان نے 24,99,000 روپے کے نوٹوں کو جلا کر ضائع کر دیا تھا، اسی طرح اس نوٹ کو بھی ضائع کر دیا جائے۔ پھر مدرس صاحب کو تلاش کیا، نظر نہیں آئے تو مؤذن سے پوچھا، بڑے مولوی صاحب کہاں ہیں؟ مغرب کی نماز کے بعد تھانے سے کانسٹیبل انہیں بلانے آئے تھے۔ تھانے دار کو کوئی اہم مسئلہ پوچھنا تھا، ابھی تک واپسی نہیں ہوئی، شاید وہیں تھانے کی مسجد میں نماز ادا کر رہے ہوں گے۔ انسان کا تخیل رائے کا پہاڑ بنا دیتا ہے، لیکن مؤذن نے جو کچھ بتایا تھا وہ بذات خود کوہ ہمالیہ سے کم نہیں تھا۔ ظاہر ہے جو نوٹ میں نے صدر صاحب کو دیا تھا وہ اس لیے تو نہیں تھا کہ تجوری میں سینٹ کر رکھا جائے، مدرسے کے چھوٹے موٹے درجنوں اخراجات تھے، صرف مطبخ کا خرچہ ہی بہت زیادہ تھا۔ انہوں نے وہ نوٹ مدرسے کی کسی مد میں خرچ کیا ہوگا اور ایک دکاندار سے دوسرے دکاندار تک اور دوسرے سے تیسرے تک اور تیسرے سے کسی ایسے دکاندار تک پہنچا ہوگا جو روزمرہ کی آمدنی بینک میں جمع کرانے کا عادی ہوگا۔ بینک میں جاتے ہی نوٹ پکڑا گیا ہوگا اور جن جن ہاتھوں سے وہ نوٹ گزرا تھا پولیس باری باری اس کو تھانے میں بلا کر بٹھا کر بات کر چکی ہوگی۔ سب سے آخر میں صدر صاحب کی باری آئی تھی، اس لیے مغرب کے بعد مسئلہ پوچھنے کے بہانے انہیں بھی وہاں طلب کر لیا گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ پولیس مجھ تک پہنچے اور دریافت کرے کہ وہ نوٹ میرے پاس کہاں سے آیا تھا، مدرسے کو چھوڑ چھاڑ کر کسی جنگل یا دیہات کا رخ کروں۔ پھر سوچا کہ حالات کا مردانہ وار مقابلہ کروں اور پولیس کی آمد سے قبل تھانے پہنچ جاؤں اور انہیں بتا دوں کہ وہ نوٹ مجھے میدان میں پڑا ہوا ملا تھا۔ بات جھوٹ تھی، لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسا طریقہ کار نہیں تھا جس پر عمل کر کے اپنی اور صدر کی گردن چھڑوانا ممکن ہوتا۔ مسجد سے نکل کر نالے کی دکان کے قریب سے گزرتا ہوا تھانے کی طرف چل دیا۔ دکانیں مغرب کے بعد بند ہونا شروع ہو جاتی تھی اور جو اکا دکا کھلی رہتی تھی عشاء کی اذان کے ساتھ وہ بھی بند ہو جاتی تھی۔ اس وقت بھی ساری دکانیں بند ہو چکی تھی۔ نالے کا دکانوں والا حصہ تاریک پڑا ہوا تھا۔ میں خیالات میں گم تھا۔ اچانک کسی نے ایک زوردار چیخ کے ساتھ میری ٹانگ پکڑ کر مجھے زمین پر گرا دیا۔ ساری پسلیاں چڑھ گئی، پیشانی پر گھومٹ بن گیا۔ درد سے کراہتے ہوئے میں نے غصے کے ساتھ اس شخص کی طرف دیکھا جس نے میرے گرنے کے باوجود میری ٹانگ نہیں چھوڑی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی سارا غصہ کافور ہو گیا۔ وہ وہی پاگل تھا جو پاگل نہیں تھا۔ اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی اور وہ منہ پھاڑے اس طرح ہنس رہا تھا کہ اس کے مسوڑے جن میں صرف ایک دان تھا صاف نظر آ رہے تھے۔ دیکھ کر نہیں چلا جاتا؟ اس نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ غلطی میری نہیں تھی، نہ میں اس سے ٹکرایا تھا۔ خیالات میں گم ہونے کے باوجود مجھے راستے کی اونچ نیچ کا خیال تھا۔ اس نے جان بوجھ کر دکان کے تختے کے نیچے سے باہر آتے ہوئے میری ٹانگ پکڑ کر گرا دیا تھا اور بڑی ڈٹھائی کے ساتھ مجھ پر دیکھ کر نہ چلنے کا الزام لگا دیا تھا۔ صدر نہ بتا چکے ہوتے کہ وہ پاگل نہیں ہے تو یقیناً اس کا منہ نوچ لیتا۔ معاف کرو بابا، میں نے اس طرح کہا معاف کر دو بابا، میں نے اس طرح کہا جیسے واقعی قصور میرا ہو۔ اس نے زور سے میری ٹانگ کو مروڑا۔ بچ گیا سالے، بال بچ گیا۔ ہاں بابا، میں نے کہا واقعی میرا سر ٹوٹتے ٹوٹتے بچا تھا، ذرا سا اور آگے گرتا تو دکان کے نکلے ہوئے حصے سے ٹکرا کر سر کے کئی ٹکڑے ہو چکے ہوتے۔ ٹانگ تو چھوڑ دو بابا، تیرے باپ نے تجھے بچا لیا۔ ہاں میرے باپ، میں نے گلوگیر آواز میں کہا، تم نے مجھے بچا لیا۔ وہ ہنستے ہنستے دوہرا ہو گیا، ٹانگ پھر بھی نہیں چھوڑی تھی۔ تو پورے کا پورا بک گیا تھا سالے، اس نے کہا، مگر بچ گیا، بس تیرے پاؤں کی سب سے چھوٹی انگلی بکی، پتہ نہیں وہ کہاں کی ہانک رہا تھا۔ ہاں میں نے کہا، یہ میری ٹانگ۔ اچانک وہ سنجیدہ ہو گیا۔ میری کمر میں گدگدی کرو، پہلے میری ٹانگ چھوڑو، پہلے گدگدی کرو۔ جیسے تیسے سیدھا ہو کر میں نے اس کی کمر میں گدگدی کی۔ اس نے ایک جھٹکے سے میری ٹانگ چھوڑ دی اور سینے پر 2 ہتھڑ مار کر رونے لگا۔ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ روتے کیوں ہو؟ ڈھیر سارے نوٹ تھے۔ وہ باقاعدہ سینہ کو بھی کرنے لگا۔ جعلی نہیں تھے، چوری کے بھی نہیں تھے، لیکن سالے نے سب کے سب جلا دیے۔ کیا؟ میں نے چیخ کر کہا۔ وہ زمین پر پچھاڑے کھانے لگا۔ کئی راہگیر اکٹھے ہو گئے۔ ایک اکڑ پھو قسم کے مزدور نے آستین چڑھا کر میری طرف دیکھا۔ فقیر کو تم نے رلایا ہے؟ نہیں تو، میں نے کہا۔ بابا تو خود ہی کبھی ہنسنے لگتے ہیں، کبھی رونے لگتے ہیں۔ ہاں، اس پاگل نے جو بالکل نہیں تھا۔ اپنے سر کو سینے کو پیٹ کر
کوٹتے ہوئے کہا، اسی نے مجھے رلایا ہے، ایک دم اصلی نوٹ تھے، پہلے کہا جعلی ہیں، پھر کہا چوری کے ہیں، پھر اس سالے کے باپ نے، اور اس سالے نے جو بڑا عقلمند بنا پھرتا تھا، اس نے جس سے بڑا گدھا آج تک کسی عورت نے پیدا نہیں کیا۔ وہ نوٹ، میں نے گھگھیائی ہوئی آواز میں کہا، وہ نوٹ چوری کے نہیں تھے بابا، وہ اس بری طرح ڈکرایا جیسے کوئی اسے ذبح کر رہا ہو۔ اسے مارو لوگو، دیکھو یہ مجھے پھر تنگ کر رہا ہے، مانو گے نہیں؟ مزدور ہاتھ اٹھا کر میری طرف لپکا، میں نے جست لگائی اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ ایک سیکنڈ کی بھی دیر ہو جاتی تو مزدور ایک ہی ہاتھ مجھے ڈھیر کر دیتا۔ دکانوں کی پشت سے گزر کر ایک پارک کو پار کر کے میں نے ایک بڑا چکر لگایا اور واپس مدرسے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ میں دروازے پر کھڑا سانسیں درست کر رہا تھا اور اس طرف دیکھ رہا تھا جہاں اس پاگل سے جو پاگل نہیں تھا میری مٹ بھیڑ ہوئی تھی۔ وہاں اکٹھے ہونے والے راہگیر کبھی کے جا چکے تھے اور بابا بھی نظر نہیں آ رہا تھا، شاید وہ کسی دکان کے تختوں کے نیچے جا لیٹا تھا۔ اس کی محمل باتیں بڑی معنی خیز تھی۔ مجھے زمین پر گرنے سے اتنی تکلیف نہیں پہنچتی تھی جتنی تکلیف اس کی باتوں سے ہوئی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ ایک بار پھر اس سے ملنے کے لیے میں نے نالے پر بنی ہوئی دکانوں کی طرف قدم بڑھائے۔ چند قدم چلا تھا کہ صدر صاحب نظر آئے۔ وہ خرامہ مدرسے کی طرف چلے آ رہے تھے۔ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں حضرت؟ میں نے ان کا استقبال کرتے ہوئے پوچھا۔ پولیس اسٹیشن گیا تھا، انہوں نے بتایا تھانے دار کو ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ گستاخی کی معافی چاہتا ہوں حضرت، آپ تو کہا کرتے ہیں کہ جسے مسئلہ پوچھنا ہو وہ یہاں مدرسے میں آ کر پوچھے، کسی کے پاس جا کر مسئلہ بتانا آپ کے نزدیک معلم اور علم دونوں کی توہین ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے مدرسے میں داخل ہو گئے اور اپنے دفتر کی طرف بڑھتے ہوئے بولے، پولیس کا محکمہ اس شرط سے متشنع ہے۔ کیوں؟ ان کے ساتھ یہ خصوصی رعایت کیوں ہے؟ کیونکہ اس محکمے میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جن کے دل سیاہ پڑ چکے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ مدرسے کے طلبہ تک ان کی خباثت کا اثر پہنچے۔ کسی کی خباثت کا طلبہ تک اثر کیسے پہنچ سکتا ہے حضرت؟ انہوں نے اپنے دفتر کا تالا کھولا، اندر گئے، اپنی فرش نشست پر بیٹھے، مجھے سامنے دری پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور بولے، کسی عطر و فروش کی دکان پر گئے ہو؟ کئی بار گیا ہوں۔ اس کی دکان کا گوشہ گوشہ اور اس کے اپنے جسم کا ایک ایک عضو خوشبو سے مہکتا رہتا ہے۔ ایسا شخص مدرسے میں آئے تو چاہے کسی کو عطر دے نہ دے لیکن اپنی خوشبو سے معطر تو ہو کر ہی جائے گا۔ بجائے ارشاد فرماتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا، اگر کوئی کوئلہ فرش کو کوئلے کی سیاہ گرد میں اٹا ہوا جسم اور کپڑے لے کر آئے تو کسی کو کالک نہ دینے کے باوجود مدرسے کے کئی حصوں اور اپنے قریب کھڑے ہونے والے لڑکوں کو اپنی سیاہی کا تھوڑا بہت حصہ ضرور دے جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں ان دو مثالوں کے بعد مزید تشریح کی کوئی ضرورت نہیں۔ ماشاءاللہ عقل مند اور ذہین ہو، سمجھ گئے ہوگے کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے اور خراب لوگوں سے دور رہنے کا مشورہ دیا کیوں ہے۔ اسی اصول پر عمل کرتے ہوئے میری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے طلبہ کو کوئلہ فروشوں کی کالک سے بچاؤں۔ وہ خاموش ہو گئے اور میں ان کے سامنے بیٹھا پیروں کی انگلیوں سے کھیلتا رہا۔ کچھ اور دریافت کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ ناگوار خاطر نہ ہو تو اتنی بات اور بتا دیجیے کہ چند روز قبل رکشہ ڈرائیور کو کرایہ دینے کے سلسلے میں حضرت نے میرا 100 روپے والا نوٹ بنایا تھا۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ وہ نوٹ ابھی حضور کے پاس موجود ہے یا نہیں۔ میرے خیال میں تو موجود ہے۔ اگر موجود ہے تو کیا ایک دن کے لیے مل سکتا ہے؟ وجہ دریافت نہیں کروں گا، انہوں نے ارشاد فرمایا، کیونکہ تم اصل بات نہیں بتاؤ گے اور کوئی جھوٹا بہانہ بنا دو گے اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت آئی ہے۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم پر لعنت پڑے۔ ہاں، وہ نوٹ میں تمہیں ایک دن کے لیے دے سکتا ہوں۔ میں نوٹ پر پہنچا تو مجھے اپنے گھر کی طرف جانے والی بس مل گئی۔ 11 بجے کے لگ بھگ گھر پہنچا۔ پورا گھر سائیں سائیں کر رہا تھا۔ ابا جان اور بھائی جان سو چکے تھے۔ فضیلہ کے گھر میں روشنی ہو رہی تھی۔ میں نے فضیلہ کے گھر کی گھنٹی بجا دی۔ دروازے پر فضیلہ کے ابو تشریف لائے اور وہ مجھے دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے۔ آؤ گھر آ جاؤ، تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئے۔ میں نے بغیر تمہید باندھے کہا، ہمارے مدرسے کے سامنے نالے پر بنی ہوئی دکانوں کے پاس ایک پاگل پڑا رہتا ہے، مگر ہمارے صدر کہتے ہیں کہ وہ پاگل نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا ایک قصہ بھی سنایا تھا، وہ قصہ پھر کبھی سناؤں گا۔ بس اتنا سمجھ لیجیے کہ اس قصے کے مطابق وہ پاگل بہت ہی پہنچا ہوا شخص ہے، مجذوب ہوگا۔ مجھے نہیں معلوم کہ مجذوب کیا ہوتا ہے اور اتنا وقت بھی نہیں کہ آپ سے مجذوب کا مطلب پوچھوں۔ میں نے کہا، وہ جو کوئی بھی ہے بڑا عجیب آدمی ہے۔ آج عشاء کے وقت اس نے مجھے پکڑ لیا۔
یہ جو میرے ماتھے پر گڑم نظر آ رہا ہے اسی کا لگایا ہوا ہے۔ کہنے لگا کہ تمہارے باپ نے وہ نوٹ جلا دیے جو نہ چوری کے تھے نہ جعلی تھے۔ فضیلہ کے ابو سنبھل کر بیٹھ گئے۔ اسے نوٹوں کے بارے میں تم نے بتایا تھا؟ چاہے جیسی مرضی قسم لے لیجئے، میں نے تو ایک لفظ تک نہیں کہا۔ بس وہ از خود الپنے لگا کہ سالے نے اچھے بھلے ٹھیک ٹھاک نوٹ جلا کر راکھ کر دیے۔ اسے کیسے معلوم ہوا کہ نوٹ جلائے گئے ہیں؟ مجھے کیا معلوم؟ پھر تو وہ یقیناً مجذوب ہی معلوم ہوتا ہے۔ اچانک وہ اچھل کر کھڑے ہو گئے اور وہ مجذوب کہہ رہا تھا کہ وہ نوٹ چوری کے نہیں تھے۔ جی ہاں، میں نے کہا اس کی یہی رڑ تھی کہ جو نوٹ جعلی نہیں تھے، چوری کے بھی نہیں تھے، انہیں جلا کر ضائع کر دیا گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے خود تمہارے ابا کے فراہم کردہ نمبروں سے ان نوٹوں کو ملایا تھا۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، مگر وہ پاگل جو پاگل نہیں ہے یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے صدر صاحب سے واپس لیا ہوا نوٹ جیب سے نکال کر فضیلہ کے ابو کی طرف بڑھایا۔ یہ انہی نوٹوں میں سے ایک نوٹ ہے جو آپ نے یہ دیکھنے کے لیے نکالا تھا کہ جعلی تو نہیں ہے۔ صبح کو ابو سے چوری شدہ نوٹوں کی لسٹ لے کر ایک بار اس کے نمبر کو بھی ملا کر دیکھ لیں۔ ایسا ہو تو نہیں سکتا کہ آپ ابو بھائی جان تین آدمیوں نے نمبر ملائے ہوں اور ان سے کوئی غلطی ہوئی ہو، لیکن وہ پاگل جو پاگل نہیں ہے۔ بطخ کا بچہ غوطہ نہیں کھا سکتا۔ فضیلہ کے ابو نے ہاتھ مسلتے ہوئے درمیان ہی سے میری بات کاٹ دی۔ میں نے 11 سال تک اسٹیٹ بینک کی ملازمت کی ہے، 1 میل دور سے نوٹ دے کر بتا سکتا ہوں، مگر ٹھہرو۔ میں خاموش بیٹھا، ان کا چہرہ تک رہا تھا۔ ٹھہرو کا لفظ انہوں نے میرے لیے استعمال نہیں کیا تھا، اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کیا تھا، اور اس کے بعد اگلے جو لمحے بولے وہ بھی خود کلامی والے تھے۔ اگر وہ پاگل نہیں ہے، مجذوب ہے، اور یقیناً مجذوب ہی ہے۔ مجذوب نہ ہوتا تو اسے کیسے معلوم ہوتا کہ نوٹ جلائے گئے ہیں؟ ہو سکتا ہے، ہاں ہو سکتا ہے ہم سے غلطی ہوئی ہو۔ ہم نے لسٹ تو میرے پاس ہی پڑی ہے، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ انہوں نے وحشیوں کی طرح الماری کھولی، الماری کے سارے کپڑے فرش پر بکھیر دیے، پھر میز کی درازیں کھولیں اور اس کے کپڑے چاروں طرف پھیلا دیے۔ آخر میں انہیں ایک لسٹ نظر آئی۔ لسٹ لے کر وہ کرسی پر بیٹھ گئے۔ پہلے میرے دیے ہوئے نوٹ کو دیکھا، پھر لسٹ کو دیکھا، پھر نوٹ کو دیکھا، پھر لسٹ کو دیکھا، پھر لسٹ اور نوٹ دونوں کو پھینک پھانک کر دونوں ہاتھوں سے منہ کو دبا لیا۔ یوں لگا جیسے وہ منہ سے کوئی چیز کو نکلنے سے روک رہے ہیں۔ روکنے کے باوجود سینے اور حلق سے ایسی آواز نکلی گویا ایک ایک کر کے کسی کار کے چاروں ٹائر برسٹ ہو گئے ہوں۔ منہ دبا ہوا نہ ہوتا تو دور تک ان کی چیخوں کی آوازیں سنائی دیتی۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میرے لیے سمجھنا مشکل نہ ہو رہا ہے کہ اچھے بھلے نوٹ 3 عقل مندوں نے خواہ مخواہ نظر آتش کر دیے۔ بعد میں جب وہ دل کھول کر آہیں بھر چکے اور ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس حلق سے نیچے اتار چکے تو انہوں نے وضاحت کی کہ نوٹ مختلف سیریز میں چھاپے جاتے ہیں۔ متعدد نوٹ ایک ہی نمبر کے ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی سیریز الگ الگ ہوتی ہے۔ ابو بینک سے گم شدہ نوٹوں کی جو فہرست لائے تھے وہ NS سیریز کے تھے، جبکہ کمرے کے فرش کے نیچے جو نوٹ برآمد ہوئے تھے ان کی سیریز MS تھی۔ فضیلہ کے ابو کے علاوہ کسی اور نے سیریز پر توجہ نہیں دی تھی، لیکن جب نمبر ملانے بیٹھے تو M فہرست میں تھا، جو نمبر ملاتے وقت خود بخود N بن گیا۔ نمبر بار بار ملائے گئے، لیکن ایک تائرانہ نظر ڈالنے کے علاوہ کسی نے سیریز کے حروف کو باقاعدہ نہیں ملایا۔ میں تمہارے ابو یا بھائی سے اس کا ذکر نہیں کروں گا، فضیلہ کے ابو نے کہا۔ تم بھی کوئی ذکر مت کرنا، دونوں کے دل ٹوٹ جائیں گے، تمہارے بھائی کے دماغ پر تو بہت ہی برا اثر پڑے گا۔ اس بیچارے نے بڑے بڑے منصوبے بنائے تھے، اسے جب معلوم ہوگا کہ ہم نے جو نوٹ جلا دیے وہ چوری کے نہیں تھے اس کی حالت غیر ہو جائے گی۔ حالت تو میری بھی غیر ہو چکی ہے، لیکن وہ لڑکا ہے، ہو سکتا ہے گھر آئی لکشمی کے ساتھ کیے جانے والے سلوک کے باعث اپنا ذہنی توازن برقرار نہ رکھ سکے۔ میں گلی سے نکل کر سڑک پر پہنچا۔ کھمبے کے قریب ایک رکشہ سے سواریاں اتر رہی تھیں۔ رکشے والے نے استفہامیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے جیب کا جائزہ لیا۔ فضیلہ کے ابو نے 100 روپے کا نوٹ واپس کر دیا تھا۔ میں نے مدرسے سے نام و پتہ بتاتے ہوئے رکشہ ڈرائیور سے کہا، رکشہ میں تو بعد میں بیٹھوں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ 100 کے نوٹ کو بھی بنا سکو گے؟ اس نے فخریہ انداز میں کرتے کی پھولی ہوئی جیب میں ہاتھ مارا۔ بیٹھ جاؤ، آج تو میں تمہیں 200 روپے کے نوٹ کا بھی کھلا دے سکتا ہوں۔ ادھر میں رکشے میں بیٹھا اور ادھر نظر نہ آنے والے سائے، وہ تمام سائے اور سنائی نہ دینے والی سرسراہٹیں جو کافی عرصہ سے محسوس نہیں ہوئی تھی محسوس ہونے لگی۔ آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے جس طرف بھی نظر اٹھتی بھانت بھانت کے محیط چہروں کا احساس ہوتا۔ رکشہ کی رفتار کے ساتھ ساتھ ہر گلی ہر موڑ
ہر چوراہے سے سائے نکل رہے تھے اور جوک در جوک اس جلوس میں شامل ہوتے جا رہے تھے جو میرے مدرسے کی جانب رواں دواں تھا۔ رکشہ ڈرائیور ان کی موجودگی سے بے خبر اڑا چلا جا رہا تھا۔ میں بھی ان سے بے خبر ہو کر اپنی اس پیاری بہن کے بارے میں سوچنا چاہتا تھا جو آج مجھے ملی تھی، مگر سایوں کی عجیب و غریب حرکات و سکنات کے باعث اپنے ذہن کو کسی ایک تصور پر مرکوز نہیں کر پایا تھا۔ ایکا ایکی مجھ پر دہشت طاری ہونے لگی۔ مجھے اپنے محلے کے وہ عامل کامل صاحب یاد آنے لگے جنہیں بیوی سمیت ڈاکوؤں نے قتل کر دیا تھا۔ اس رات بھی تو اسی طرح بے شمار سایوں نے ان کے گھر کا رخ کیا تھا جس طرح آج رات ہر طرف سے امنڈ آئے تھے۔ اس رات بھی جدھر نظر پڑتی تھی ادھر سے سائے نکلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ رکشہ روکو، میں نے خوف سے چلاتے ہوئے کہا، ہم موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ مجھے اصل بات سمجھنے، نتیجہ اخذ کرنے اور چلانے میں کافی دیر ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ میرا جملہ مکمل ہوتا ایک تیز رفتار ٹرک کسی گاڑی کو اوورٹیک کرتا ہوا سامنے سے ہمارے رکشہ سے آ ٹکرایا۔ میں کئی فٹ اچھلا اور اٹھتا ہوا فٹ پاتھ پر جا گرا اور چوٹ کے باعث بے ہوش ہو گیا۔ اگلے روز ہاسپٹل میں ہوش آیا تو معلوم ہوا کہ رکشہ کے ڈرائیور کے چیتھڑے اڑ گئے تھے۔ میں خوش قسمت تھا کہ مرنے سے بچ گیا۔ میرے بائیں ہاتھ کی ہڈی چٹک گئی تھی، پیروں اور پیٹھ پر گہری خراشیں آئی تھی۔ سر اس لیے پاش نہیں ہو سکا تھا کہ فٹ پاتھ پر گرتے وقت میں ایک راہگیر سے ٹکرایا تھا اور اسے اپنے ساتھ لیے ہوئے اسی طرح گرا تھا کہ میرا سر اس کے پیٹھ پر تھا۔ راہگیر کے بھی چوٹیں آئی تھیں لیکن اتنی معمولی تھی کہ ہسپتال میں ہلکی سی مرہم پٹی کر کے اور گلوکوز کے امیزے کا ایک گلاس پلا کر اسے نصف گھنٹے کے اندر رخصت کر دیا گیا تھا۔ مجھے ہسپتال میں 10 دن تک رکھا گیا۔ وہاں کے قانون کے مطابق مریضوں سے ملاقات کی خاطر آنے والوں کے لیے صبح اور شام کے اوقات مقرر تھے۔ ایک بورڈ بھی لگا ہوا تھا اور پابندی وقت کا خیال رکھنے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن نہ آنے والے پابندی کا خیال رکھتے تھے اور نہ ہسپتال والے پابندی کراتے تھے، جس کی وجہ سے میرے پاس آنے جانے والوں کا تانتا سا لگا رہتا تھا۔ فضیلہ صبح کے وقت اپنے ابو کے ساتھ آتی تھی اور شام کو اپنی امی کے ساتھ، اور جب بھی آتی تھی اپنے ساتھ کھانے پینے کا اتنا سامان اور اتنے پھل لے کر آتی تھی کہ عیادت کے لیے آنے والے دوسرے افراد انہیں ختم کرتے تھے۔ بھائی جان دوپہر کو لنچ کے وقفے میں آتے تھے اور عموماً میرے ہی ساتھ لنچ کیا کرتے تھے۔ ابو صرف صبح کو آتے تھے، کچھ دیر بیٹھتے تھے، حال احوال پوچھتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے۔ پے در پے حادثات نے ان کی کمر توڑ دی تھی۔ ان کی اور فضیلہ کے ابو کی عمر میں بہت معمولی سا فرق تھا، لیکن فضیلہ کے ابو اتنے صحت مند، سرخ و سفید تھے کہ فضیلہ کی امی ہنوز اولاد نورینہ کی آس لگائے بیٹھی تھی، جبکہ ابو اتنے بوڑھے اور کمزور ہو چکے تھے کہ چراغ سحری معلوم ہوتے تھے۔ 2 بار نورین آئی تھی، ایک بار اپنی امی کے ساتھ، ایک بار اکیلی لائسنس کے بغیر کار دوڑاتی ہوئی۔ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ دونوں بار چند منٹ سے زیادہ نہیں رکی۔ مدرسے کے طلباء کے آنے جانے کا وقت مقرر نہیں تھا، جس کو جب چھٹی ملتی ہسپتال بھاگا چلا آتا تھا کہ طرح طرح کی چیزیں کھانے کو ملیں گی۔ معتبر ایسے طالب علم بھی آئے جن کی میں نے کبھی صورت تک نہیں دیکھی تھی۔ 10 روز بعد ہسپتال سے چھٹی ہوئی تو بھائی جان گھر لے گئے۔ فضیلہ کے گھر والوں کو 1 روز پہلے ہی میری آمد کا علم ہو گیا تھا۔ انہوں نے جس خلوص اور محبت سے میرا خیر مقدم کیا، امی جان زندہ ہوتی تو شاید اس سے زیادہ وہ بھی نہ کرتی۔ پڑوسیوں نے کہا کہ فضیلہ کی ماں چارہ ڈال کر فضیلہ کے لیے ابھی سے لڑکے پھانس رہی ہے۔ ابو نے سنا تو مسکرا کر کہا، فضیلہ اچھی لڑکی ہے۔ بھائی جان نے کہا، بہترین لڑکی ہے، سکندر چراغ لے کر ڈھونڈے تب بھی اسے اتنی نفیس لڑکی نہیں ملے گی۔ میں نے کہا، فضیلہ تو میری بہن ہے۔ جو بات رخسانہ کے متعلق نہیں سوچ سکتا وہ فضیلہ کے متعلق کیسے سوچ سکتا ہوں؟ فضیلہ کی امی نے کہا، بہت ہو گیا فضیلہ، اب تم سکندر سے نہیں ملو گی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ محلے میں اتنی گندی ذہنیت کے لوگ رہتے ہیں۔ میں 2 روز بھی سکون سے گھر پر نہیں رہ سکا۔ بھائی جان سے جس طرح بھی بن پڑا میرے کمرے کے گڑھے کو پاٹ کر ٹائلز جما دیے۔ اس کے باوجود کمرہ انتہائی غلیظ اور گھناؤنا معلوم ہو رہا تھا۔ ابو دکان اور بھائی جان میڈیکل سٹور پر جانے کے لیے صبح گھر سے نکل جاتے تھے اور شام سے پہلے واپس نہیں آتے تھے۔ دن بھر سارا گھر سائیں سائیں کرتا رہتا تھا۔ تھوڑی بہت رونق فضیلہ کے قدم سے ہو جاتی تھی، مگر پڑوس والوں کی خرافات سن کر اس کی امی نے اسے میرے پاس آنے سے روک دیا تھا، اور صرف اسی پر بس نہیں کی تھی بلکہ وہ مراعات بھی واپس لے لی تھی جو انہوں نے امی جان کی موت کے بعد ہم لوگوں کو دے رکھی تھی۔ فضیلہ 2 بار ماں کی نظروں سے چھپ کر اسٹول رکھ کر چھوٹی دیوار پر مجھ سے باتیں کرنے کے لیے چڑھی اور دونوں بار پکڑی گئی۔ آخری بار تو میں نے اس کی امی کی آواز بھی سنی تھی
وہ فضیلہ پر ناراض ہوتے ہوئے کہہ رہی تھی، کتنی مرتبہ کہوں سکندر تیرا بھائی نہیں ہے، اگر آئندہ میں نے تجھے دیوار کے قریب کھڑے دیکھا تو تیری دونوں ٹانگیں کاٹ کر گٹر میں پھینک دوں گی۔ ان دنوں راتوں میں اگرچہ کسی سائے کا احساس نہیں ہوتا تھا اور کوئی سرسراہٹ سنائی نہیں دیتی تھی اور تاریکیوں میں کوئی خوفناک محیب صورت نہیں ابھرتی تھی، پھر بھی میرے لیے وہ دونوں راتیں جو میں نے گھر پر گزاری قیامت کی راتوں سے کم نہیں تھی۔ بستر کانٹوں کا بن چکا تھا، کسی بھی پہلو چین نہیں تھا۔ رخسانہ گئی، میں نے رو رلا کر صبر کر لیا، امی گئیں تو یوں لگا جیسے سب کچھ ٹوٹ گیا ہو، پھر بھی صبر آ گیا۔ لیکن فضیلہ کو کیسے صبر کرتا؟ فضیلہ تو زندہ تھی اور ہر بھائی کی طرح میری دعا تھی کہ وہ 1000 سال کی عمر پائے۔ بھلا زندہ کو بھی کسی نے صبر کیا ہے؟ 2 دن اور 2 راتیں گھر کی دوزخ میں گزارنے کے بعد تیسرے دن صبح میں نے اعلان کر دیا کہ میری پڑھائی کا نقصان ہو رہا ہے، میں مدرسے جاؤں گا۔ میری کمزوری اور نکاہت کے پیش نظر بھائی جان مجھے مدرسے چھوڑنے گئے۔ صدر صاحب مجھ سے بہت ناراض تھے، انہیں حادثے کا علم تھا اور طلبہ سے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ میں کسی استاد کی اجازت کے بغیر کمرے کی کھڑکی سے کود کر فرار ہوا تھا۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ میں رات گئے کہاں گیا تھا اور کیوں گیا تھا۔ میں نے کہا، حضرت آپ چاہیں تو مجھے مدرسے سے نکال دیں، لیکن میں آپ کو اصل بات نہیں بتاؤں گا۔ زیادہ سے زیادہ اتنا عرض کر سکتا ہوں کہ کوئی گناہ کرنے نہیں گیا تھا۔ اگر آپ کو اعتبار آ جائے تو درگزر فرمائیے، بس صورت دیگر یہ سمجھ لیجیے کہ مجھے مدرسے سے نکالا گیا تو میں اپنا منحوس چہرہ لے کر گھر واپس نہیں جاؤں گا، یہاں سے سیدھا پل کا رخ کروں گا اور وہاں پہنچتے ہی نیچے کود کر دنیا کو اپنے ناپاک وجود سے پاک کر دوں گا۔ اگر تمہارا خیال ہے کہ میں تمہاری دھمکی سے ڈر جاؤں گا تو اسے اپنے ذہن سے نکال دو۔ خودکشی سے مصائب ختم نہیں ہوتے، بڑھ جاتے ہیں۔ جس اذیت و کرب سے خودکشی کے وقت دوچار ہونا پڑتا ہے وہ عارضی نہیں ہوتا کہ ایک بار تکلیف اٹھا لی اور ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل گیا، بلکہ قیامت تک وہی تکلیف اور وہی اذیت جھیلنا پڑے گی۔ ڈوب کر خودکشی کرنے والے کو بار بار ڈبویا جاتا رہے گا اور زہر کھا کر زندگی ختم کرنے والے کو قیامت تک زہر کھلایا جاتا رہے گا۔ اس زمن میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جس کی خاطر خودکشی کی جاتی ہے اس پر کوئی خاص اثر نہیں ہوتا، وہ ایک دن معمولی سا غم کر کے دوبارہ اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے۔ زندگی تو خدا کی امانت ہے عزیزم، امانت کی حفاظت کی جاتی ہے، اسے ضائع نہیں کیا جاتا۔ مجھ پر دنیا کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں حضرت، دروازہ تو ہوتے ہی اسی لیے ہیں کہ کبھی بند کیے جائیں اور کبھی کھولے جائیں۔ دروازے بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب انہیں کھولا جائے گا۔ خزاں تو بہار کی پیمبر ہوتی ہے، کیا تم نے ایسی کوئی رات دیکھی ہے جس کی صبح نہ ہوئی ہو؟ مدرسے سے نکالے جانے کا تصور بڑا روح فرسا ہے۔ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، انسان کا ذہن بھی خوب ہے، خود ہی ایک بات کرتا ہے اور خود ہی اس پر ایمان لے آتا ہے۔ صدر صاحب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ میں نے کب کہا کہ تمہیں مدرسے سے نکالا جا رہا ہے؟ طلبہ تو مہمان رسول ہوتے ہیں، ان کی شان میں کس طرح گستاخی کر سکتا ہوں؟ مجھے ایسا معلوم ہوا ہے جیسے سوکھے ہوئے دھانوں میں پانی بڑھ گیا ہو۔ دل کی عجیب سی کیفیت ہو گئی ہے۔ اس کیفیت کے سامنے مسرت و انبساط تو بہت معمولی چیزیں تھیں، لیکن اچانک ان کی آواز میں سختی آ گئی۔ علم کی طلب میں آئی ہو تو تمہیں کم از کم 4 سال تک سارے دنیاوی تعلقات کو ختم کرنا پڑے گا۔ اپنا سارا وقت تعلیم پر صرف کرو گے، اپنے عزیزوں کے پاس صرف شادی یا موت کے وقت کم عرصے کے لیے جا سکو گے۔ عزیز و احباب میں سے کوئی تم سے ملنے کے لیے آئے گا تو کچھ دیر گفتگو کر کے خوش اسلوبی سے اسے رخصت کر دو گے۔ 4 سال تک کوئی اخبار بھی نہیں پڑھو گے۔ اچھا تو یہ ہے نصاب کی کتابوں کے علاوہ کوئی کتاب نہ دیکھوں، تاہم کبھی دل اکتانے لگے تو ایسی کتابیں پڑھ سکتے ہو جن سے تمہاری معلومات میں کچھ اضافہ ہو۔ مدرسہ میری آخری جائے پناہ تھی، میں نے مدرسہ صاحب کو صحیح معنوں میں طالب علم بن کر دکھا دیا۔ بھائی جان 1 گریڈ میں پاس ہوئے۔ نورین کے ابو نے اس خوشی میں نامزد حالات کے باوجود بھائی جان نے شاندار کامیابی حاصل کی تھی، پورے شہر کے فنکاروں کو بلا کر عظیم الشان جشن منایا۔ بذات خود مجھے مدعو کرنے آئے مگر میں نہیں گیا۔ 2 بار فضیلہ کے ابو امی آئے کہ جو ہوا سو ہوا، اس پر خاک ڈالو، گھر آؤ، فضیلہ تمہیں بہت یاد کرتی ہے۔ میں نے انہیں ٹال دیا۔ رخسانہ کی برسی ہوئی، پھر امی کی برسی ہوئی، دونوں مرتبہ میں نے یہ کہہ کر معذرت چاہ لی کہ آپ سال کے سال رخسانہ اور امی کو ایصال ثواب کرتے رہیں، جبکہ میں روزانہ پابندی سے قرآن و نوافل پڑھ کر ایصال ثواب کرتا رہتا ہوں۔ بھائی جان کا MBBS بھی داخلہ ہو گیا۔ ایک بار پھر نورین کے ابو نے جشن منایا۔ ایک بار خود آنے کی بجائے انہوں نے بھائی جان اور نورین کو میرے پاس بھیجا۔
میں نے دونوں کو مبارکباد دی۔ نورین کو چھیڑا کہ اب تم تو ڈاکٹری پڑھے بغیر ہی ڈاکٹر بن جاؤ گی۔ آخر میں ان دونوں سے معافی مانگ لی کہ میں گھر نہیں آ سکوں گا۔ اپنے خالی اوقات میں پراسرار علوم کی ان کتابوں کو جو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی تھی پڑھا کرتا تھا۔ مدرسے کے دارالمطالعہ میں ایسی کتابیں تھیں جو میرے مطلب کی تھی، تعویذ گنڈوں سے زیادہ، خاص طور پر وہ کتابیں جو عملیات پر تھیں، میرے لیے بہت زیادہ پرکشش تھی۔ ان کتابوں میں جنوں کو، پریوں کو، روحوں کو اور ہمزاد کو قبضے میں کرنے کے عمل بتائے گئے تھے، لیکن اتنے مشکل تھے کہ انہیں کوئی باشعور انسان انجام نہیں دے سکتا تھا۔ خطرات بھی بہت تھے کیونکہ کوئی بھی آسانی سے کسی کے قبضے میں نہیں آتا، اسی لیے ہر ممکن کوشش ہوتی کہ جو شخص اسے قبضے میں کرنے کی فکر میں ہے اس کو عمل پورا کرنے سے قبل ہی ختم کر دیا جائے۔ میں اس بات کا چشمدید گواہ تھا کیونکہ رانی نے اس عامل کو جو اس پر قابض ہونا چاہتا تھا قبرستان میں پلک جھپکتے میں ختم کر دیا تھا، اور 10 منٹ کے اندر اندر ایک انجانی نظر نہ آنے والی مخلوق اسے چٹ کر گئی تھی۔ کتابوں میں خسار کھینچنے اور محفوظ رہنے کے طریقے بھی تحریر تھے۔ ایک بات اور بتاؤں، میں نے جتنی بھی کتابیں پڑھی ان میں کہیں بھی ترشولی کا نام نظر نہیں آیا۔ حد یہ کہ ان کتابوں کی بھی جن کی ثقیل انگلش میری عقل و فہم سے بالا تھرتی، میں نے ایک ایک سطر اس امید پر دیکھ ڈالی کہ شاید ان میں کہیں ترشولی لکھا ہوا دکھائی دے جائے، کم از کم یہ نام تو میں پڑھ ہی سکتا تھا۔ حیرت یہ تھی کہ فادر کو یہ نام کہاں سے معلوم ہوا تھا، اور اس نے میرے ہونٹوں کی حرکات سے اندازہ لگا کر اس نام کو کس طرح بوجھ لیا تھا۔ وہ یقیناً اس بات سے بے خبر نہیں رہا ہوگا کہ صرف ترشولی کا بدصورت گندھا اور بوسیدہ جسم فرش کے نیچے دفن ہے، جبکہ اس کی روح دنیا میں ادھر ادھر منڈلاتی پھر رہی ہے، گویا وہ ترشولی کو نہیں بلکہ اس کے جسم کو آزاد کرانے آیا تھا۔ یہ کام وہ نہیں کر سکا تھا، لیکن ہم دونوں بھائیوں نے خزانے کے لالچ میں ضرور انجام دے ڈالا تھا۔ شاید ترشولی بھی یہی چاہتی تھی کہ اس کے جسم کو فرش کے نیچے سے نکال لیا جائے۔